اسی طرح حضرات ذکر یہ کتاب ہے المغنی، یہ عبداللہ بن قدامہ المقدسی کی کتاب ہے، اور یہ فقہ حنبلی کی یہ ایک بہت مستند کتاب ہے۔ ان کی سن وفات جو ہے ابن قدامہ حنبلی کی، ان کی سن وفات 620 سن ہجری ہے غالباً، اور انہوں نے اس میں یہ فقہ حنبلی کی بہت مستند کتاب ہے، اور اسی سے فقہ حنبلی کے مسائل اخذ کی جاتے ہیں، اور اسی سے فقہ حنبلی کے مسائل پر فتویٰ بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرات ذکر اس میں یہ صفحہ نمبر، یہ اس کی جلد پہلی ہے اور صفحہ نمبر 433 ہے۔ اس پر انہوں نے پیچھے سے یہ بحث کرتے آ رہے ہیں پہلے تشہد کے اوپر کہ پہلے تشہد میں کیسے بیٹھا جائے گا، پہلے تشہد میں کیا کیا پڑھا جائے گا، اور پھر یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد یہ آخر میں کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ذاتی ذکر دیکھیں، یہ کہتے ہیں قال حنبل رأیت ابا عبد اللہ یصلی فاذا جلس فی الجلسۃ بعد رکعتین اخف الجلوس ثم یقوم کانہ کان علی الردف۔ حنبل کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، فاذا جلس فی الجلسۃ بعد رکعتین، کہ جب وہ 2 رکعتوں کے بعد جلسے میں بیٹھتے یعنی اتحیات پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے، اخف الجلوس، تو بہت ہی ہلکا بیٹھنا ان کا ہوتا، بہت ہی ہلکا بیٹھتے یا بہت ہی کم مقدار میں بیٹھتے، یعنی ان کی بیٹھنے کی جو مقدار تھی وہ بہت ہی ہلکی ہوتی، اور وہ جلدی کھڑے ہوتے۔ آگے لکھا ہوا ہے ثم یقوم کان علی الردف، تو پھر وہ کیا ہوتے، بہت ہی ہلکا بیٹھتے اور فوراً کھڑے ہو جاتے، گویا کہ وہ جلتے ہوئے کسی پتھر پر بیٹھے ہیں۔ وہی حضرات ذکر جو عبداللہ بن مسعود کی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی تھی، کانا یجلس فی الرکعتین الاولیین کان علی الردف حتی یقوم، میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی تھی، اس میں بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے جلتا ہوا پتھر آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، حتیٰ کہ وہ کھڑے ہو جاتے۔ تو جو امام احمد بن حنبل کو جس شخص نے حنبل نے دیکھا، اس نے بھی امام احمد بن حنبل کی جو بیٹھنے کی مقدار اسی طرح بیان کی جیسے اس حدیث پاک کے اندر عبداللہ بن مسعود نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیٹھنے کی مقدار کو بیان کیا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے عبداللہ، یعنی یہ جو حنبل ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، فاذا جلس فی الجلسۃ بعد رکعتین، کہ جب وہ 2 رکعتوں کے بعد جلسے میں بیٹھتے، جب وہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے، اخف الجلوس، تو بہت ہی ہلکا بیٹھتے، بہت ہی کم مقدار میں بیٹھتے، ثم یقوم، پھر وہ فوراً کھڑے ہوتے، کان علی الردف، گویا کہ وہ جلتے ہوئے کوئلے پر ہیں یا جلتے ہوئے پتھر پر ہیں، تپتے ہوئے پتھر پر ہیں۔ وَإِنَّمَا قَصَدَ الْاِقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ وَصَاحِبِهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ جو امام احمد بن حنبل ہیں وہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی وہ بہت شدت کے ساتھ اقتداء کرتے تھے، یعنی وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی جو بتائے ہوئے طریقے تھے یا نبی علیہ السلام کی جو بتائی سنت تھی، اس پر وہ بڑے شدت کے ساتھ امام حنبل کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات ذکر علامہ ابن قدامہ حنبلی جو ہے آگے کہتے ہیں، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، کہتے ہیں فصل، اب یہ آگے اختتام پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا أَدْرَكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، جب کسی شخص نے کچھ نماز امام کے ساتھ اس کو مل گئی، جب اس کو بعض نماز کا کچھ حصہ امام کے ساتھ ملا، فَجَلَسَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، تو امام جب آخر میں جب بیٹھ گیا، یعنی آخری تشہد میں جب وہ بیٹھ گیا، وَجَلَسَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، جب امام اپنی نماز کی آخر میں بیٹھ گیا، لم یزد الماموم علی التشہد الاولی، تو جو مقتدی ہے وہ تشہد اول پر زیادتی نہیں کرے گا، یعنی وہ مقتدی جس کی 1 یا 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ اب کیا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس کو امام کے ساتھ کچھ رکعتیں مل گئی اور جب امام آخری رکعت میں بیٹھ گیا، تو یہ کہتے ہیں علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ وہ تشہد اول میں کسی بھی چیز کی زیادتی نہیں کرے گا، بل یکررہ، بلکہ وہ تشہد کو بار بار پڑھے گا۔ نص علیہ احمد فی من ادرک مع الامام رکعتن، کہتے ہیں اس بارے میں امام کہتے ہیں وہ شخص جس کو امام کے ساتھ 1 رکعت مل جائے اور باقی اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، اس بارے میں امام احمد بن حنبل سے اس شخص کے بارے میں وضاحتی بیان موجود ہے، نص موجود ہے، امام بن حنبل کا اس بارے میں فتویٰ موجود ہے۔ قال، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، یعنی وہ اس شخص کے بارے میں جس کو 1 یا 2 رکعتیں امام کے ساتھ ملی اور باقی اس کی نماز رہ گئی اور امام آخری تشہد میں بیٹھ گیا، تو وہ کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا یکرر التشہد، یہ بندہ کیا کرے گا، تشہد کو بار بار پڑھے گا،
ولا یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یدعو بشیء مما یدعا به فی التشہد الاخیری۔ تو کہتے ہیں انہوں نے نبی امام احمد نے فرمایا کہ وہ نہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا اور نہ ہی تشہد اخیر میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعا پہلے تشہد میں پڑھے گا، یعنی نہ وہ پہلے تشہد میں کوئی دعا پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی پہلے تشہد کے اندر وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي التَّشَهُّدِ الَّذِي يُسَلِّمُ عَقِبَهُ۔ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں یعنی درود پاک پڑھنا اور یہ دعا مانگنا یہ اس تشہد میں ہوتا ہے جس تشہد کے بعد سلام پھرنا ہو، وَلَيْسَ هَذَا كَذَلِكَ، جبکہ پہلا تشہد ایسا نہیں ہے۔ یہ حضرات ذکر علامہ ابن قدامہ حنبلی کا نے جو ہے امام احمد بن حنبل کا موقف آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک پہلے تشہد کے اندر جو ہے وہ نہ دعا مانگی جا سکتی ہے اور نہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرات